Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss contract of bailment. آج کے اس لیکچر میں ہم کنٹریکٹ آف بیلمنٹ کے ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے، پارٹیز، فیچرز، ٹائپس آف کنٹریکٹ آف بیلمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ کلاسیفیکیشن آف پوزیشن آف گڈز، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف بیلی مینز فرسٹ پارٹی اینڈ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سیکنڈ پارٹی وچ از کالڈ بیلر۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ٹاپکس پڑھیں گے ڈیٹیل سے۔ First topic in contract of bailment is definition. A bailment is delivery of good by one person to another person for some purposes upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to direction of persons delivering them. یہ بیلمنٹ کیا ہوتی ہے؟ بیلمنٹ ایک چیز کو کسی دوسرے شخص کو دینا اور اس کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کرنا، اس کنٹریکٹ پر دینا کہ جب تمہارا کام کمپلیٹ ہو جائے تو پھر یہ گڈ جو ہے تم مجھے واپس صحیح سلامت مجھے واپس کر دو گے، تو اس کو ہم بیلمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس کنٹریکٹ کو ہم کنٹریکٹ آف بیلمنٹ کہتے ہیں۔ کنٹریکٹ آف بیلمنٹ کیا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کو گڈز ڈیلیور کرتا ہے اور اس کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہے کہ جب تمہارا وہ پرپس جو کام ہے، جس کام کے لیے میں نے تم نے مجھ سے یا لی ہے یہ چیز یا میں نے تمہیں دی ہے، تو جس کام کے لیے تم نے لی ہے جب وہ پرپس کمپلیٹ ہو جائے تو پھر یہ تم مجھے واپس کر دو گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنٹریکٹ آف بیلمنٹ۔ اب آتے ہیں سیکنڈ ٹاپک، پارٹیز ان کنٹریکٹ آف بیلمنٹ۔ Parties in contract of bailment. There will be two parties in contract of bailment. The first party is bailer. The party delivering the goods are called bailer. جو پارٹی یہ گڈ ڈیلیورڈ کرتی ہے تو اس کو ہم بیلر کہتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹی، the party to whom the goods are delivered are called bailee. اور جس پارٹی کو یہ گڈز دے دیتا ہے یا اس کو ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو ہم بیلی کہتے ہیں۔ تو یہ دو پارٹیز ہوں گے کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں۔ کلاسیفیکیشن آف ڈیلیورنگ آف پوزیشن آف گڈ۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈیلیوری آف پوزیشن آف گڈس۔ ہم دو طریقوں سے کسی گڈس کا پوزیشن دوسرے کو دیتے ہیں، یعنی ایک پارٹی بیلمنٹ میں دوسری پارٹی کو، ایک پرسن دوسرے پرسن کو ڈیلیوری آف گڈ کرتے ہیں۔ تو ڈیلیوری آف گڈ جو ہم کرتے ہیں، جو پوزیشن اس دوسرے بندے کو دیتے ہیں ایک بندہ، تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ از ایکچوئل ڈیلیوری آف گڈ۔ ایکچوئل ڈیلیوری آف گڈز physical delivery of goods to control and have physical possession of goods by bailing. ایکچوئل ڈیلیوری میں جو بیلر بیلی کو گڈ ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ ٹرانسفر آف گڈ فزیکل ہوگا، فزیکلی وہ گڈز بیلر بیلی کو ٹرانسفر کرے گا۔ کیسے ٹرانسفر کرے گا؟ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک دوست کسی دوسرے دوست سے بک مانگ لیتا ہے کہ میں جب ایگزام ختم ہو جائے تو پھر میں یہ تمہیں واپس کر دے گا، تو یہ ہو گیا بیلمنٹ، اور جو ٹرانسفر آف گڈز ہو گیا وہ فزیکل ٹرانسفر آف گڈ ہو گیا۔ یا کوئی گاڑی دے دے تو یہ فزیکل ٹرانسفر آف گڈ ہوتا ہے۔ کنسٹرکٹڈ ڈیلیوری، it is the transfer of title by operation of law when actual delivery is impossible. جب کسی چیز کی فزیکل ڈیلیوری یا ایکچوئل ڈیلیوری امپاسبل ہوتی ہے، ممکن نہیں ہوتی، جیسے کہ پراپرٹی کسی لینڈ کی یا کسی ہاؤس کی، تو جب رینٹ پہ دیتے ہیں، تو جب فزیکل ڈیلیوری یا ایکچوئل ڈیلیوری امپاسبل ہوتی ہے تو اسی حالت میں کنسٹرکٹیو ڈیلیوری کرتے ہیں، صرف دوسرے شخص کو وہ اس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو ڈیلیوری آف گڈز۔ نیکسٹ ٹاپک از فیچرز آف کنٹریکٹ آف بیلمنٹ۔ فرسٹ از بیلمنٹ از اے کنٹریکٹ۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیلمنٹ ایک کنٹریکٹ ہوگا۔ It is a contract between bailee and bailer which implies that there is a proposal by one party. ایک پارٹی دوسری پارٹی کو وہ پروپوزل بھیجے گی اور دوسرا پارٹی کنٹریکٹ میں ایسا ہوتا ہے، اور دوسرا پارٹی اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرے گی، تو یہ ہو گیا ایک کنٹریکٹ۔ تو بیلمنٹ ایک کنٹریکٹ ہوگا۔ سیکنڈ فیچر از بیلمنٹ از آف موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی۔ جو ٹرانسفر آف گڈز ہوتے ہیں، جو گڈ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ گڈز موویبل بھی ہو سکتا ہے اور اموویبل بھی ہو سکتا ہے۔ تھرڈ،
بیلمنٹ انوالوز ٹرانسفر آف پوزیشن آف گڈس. کنٹریکٹ آف بیلمنٹ پہ جو گڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کا اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتا, اس کا پوزیشن جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کا صرف دوسرے بیلی جو ہے اس کا اس چیز پر صرف قبضہ ہوتا ہے, پوزیشن ہوتا ہے, وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی, وہ ذاتی اس کی نہیں ہوتی, ملکیت اس کی نہیں ہوتی, صرف اس پر جسٹ پوزیشن ہوتا ہے اس کا. فورتھ فیچر, ٹرانسفر انڈر بیلمنٹ از ٹیمپرری. یہ تو نام سے ظاہر ہے کہ بیلمنٹ, ایک بیلر بیلی کو کوئی چیز دے دیتا ہے اور جب وہ پرپس کمپلیٹ ہو جائے تو وہ بیلر کو وہ چیز ٹرانسفر بیک کر دیتا ہے, اس کو ریٹرن کرتا ہے. تو یہ ٹرانسفر آف گڈ جو ہے وہ ٹیمپرری ہوگی, پرماننٹ نہیں ہوگی بیلمنٹ میں. ففتھ از دی گڈز مسٹ بی ڈیلیورڈ ٹو ادر پرسن. بیلمنٹ تو ہے ہی یہ کہ گڈ ٹرانسفر ہوگا, ڈیلیور ہوگا, ایک بندہ دوسرے بندے کو وہ گڈز ڈیلیور کرے گا. تو یہ بھی ایک فیچر ہے کنٹریکٹ آف بیلمنٹ کی. سکس از دی بیلی ہیز دی رائٹ ٹو ریٹرن. بیلی جب پرپس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پرپس کمپلیٹ ہونے کے بعد بیلر کو وہ چیز واپس دے گا. تو یہ تھا سکستھ فیچر آف کنٹریکٹ آف بیلمنٹ. سیونتھ از دیئر میں بی بینیفٹ آف بیلی. اس کنٹریکٹ میں بیلی کا فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں بیلر کا بھی ہو سکتا ہے, اور نائنتھ از دونوں کا بھی ہو سکتا ہے. بیلی کا کیسا ہوگا, جب وہ ایگزام کے لیے وہ بکس لے لیتا ہے تو اس میں اسٹڈی کرتا ہے, تو اس کنٹریکٹ میں بیلی کا فائدہ ہوا. دوسرا, اس کو ہم ڈیٹیل سے بعد میں پڑھیں گے ٹائپس آف کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں, لیکن یہاں پر بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. بینیفٹ آف بیلر کیسا ہوگا, تو جب بیلر بیلی کو اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے تو اس میں بیلر کا فائدہ ہے. 9. There may be the benefit of both. کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں بیلی اور بیلی دونوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. کس طرح فائدہ ہوگا, اگر بیلر بیلی کو اپنا موبائل دے دے کہ آپ اسے ٹھیک کرا کے پھر مجھے واپس دے دے, تو بیلر کا موبائل ٹھیک کرا کے اس کو واپس کر دیتا ہے, تو بیلر بیلی کو پیسے دیتا ہے اس کے بدلے, تو بیلر کا فائدہ ہو گیا, بیلی کا فائدہ ہو گیا, اور بیلر کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا موبائل ٹھیک ہو گیا. تو کنٹریکٹ آف بیلمنٹ میں دونوں کا فائدہ ہو گیا. اب آتے ہیں ٹائپس آف کنٹریکٹ آف بیلمنٹ. وی ول ڈسکس اٹ فرام 2 پوائنٹ آف ویو. فرسٹ ون از فرام ریوارڈ پوائنٹ آف ویو اینڈ سیکنڈ از فرام آبجیکٹ پوائنٹ آف ویو. پہلا ہم فرام ریوارڈ پوائنٹ آف ویو. دیئر آر 2 ٹائپس آف بیلمنٹ, نان گریٹویٹس بیلمنٹ اینڈ سیکنڈ از گریٹویٹس بیلمنٹ. First, when there is some consideration between bailor and bailee or a bailment for reward, اس کو ہم bailment for reward بھی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ بیلر بیلی کو ٹرانسفر یا ڈیلیوری آف گڈس کر دیتا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سے بیلر کے ذہن میں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا, تو اس کو ہم کہتے ہیں نان گریٹویٹس بیلمنٹ. اور سیکنڈ ٹائپ جو ہے فرام ریوارڈ پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ ہے گریٹویٹس بیلمنٹ. اٹ از گریٹویٹس بیلمنٹ دیئر از نو کنسیڈریشن بٹوین بیلر اینڈ بیلی. جو بیلر ٹرانسفر آف گڈ کر دیتا ہے بیلی کو, تو بیلر کے ذہن میں کوئی بھی ریوارڈ یا کنسیڈریشن کا ذہن میں کوئی سوچ نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے فائدہ ملے گا, اس کنٹریکٹ سے مجھے فائدہ ملے گا. بیلر کے ذہن میں ایسے کوئی بھی خیالات نہیں ہوں گے. تو یہ تھا سیکنڈ ٹائپس آف بیلمنٹ فرام ریوارڈ پوائنٹ آف ویو. سیکنڈ از بیلمنٹ فرام آبجیکٹ پوائنٹ آف ویو. بیلمنٹ فار یوز. When the owner give his goods to another for use, it is bailment for use. اس کنٹریکٹ میں بیلر بیلی کو اپنا سامان دے دیتا ہے, یعنی اونر بیلر, اونر مین بیلر, تو بیلر اپنا سامان دے دیتا ہے بیلی کو, اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے مجھے فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو, بس اس لیے دیتا ہے کہ وہ سامان بیلی استعمال کرے, بیلی کے استعمال کے لیے وہ سامان وہ اسے دے دیتا ہے. تو اس طرح کے کنٹریکٹ, اور جب وہ استعمال کرے اور اس کا کام ہو جائے, کمپلیٹ ہو جائے, تو بیلر کو وہ سامان واپس دے دے.
تو اس طرح کے کنٹریکٹ کو ہم کہتے ہیں کنٹریکٹ آف بیلمنٹ پار یوز. سیکنڈ ٹائپ بیلمنٹ پار سیف کسٹڈی. when baler owner give his goods to another for safe keeping. جب بیلر بیلی کو اپنا سامان دے دیتا ہے اس میں بیلر کا فائدہ ہے. جیسا ہم نے کنٹریکٹ فیچرز آف کنٹریکٹ آف بیلمنٹ فیچرز میں کہا کہ بیلر کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو بیلر کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیلر کا فائدہ یہ ہوگا، اس طرح ہوگا کہ بیلر اپنا سامان بیلی کو دے دیتا ہے. اور کیوں دے دیتا ہے؟ کہ اس کو حفاظت سے رکھے اپنے پاس. تو اس میں بیلر کا فائدہ ہو گیا، اور اس طرح کے کنٹریکٹ کو ہم کہتے ہیں کنٹریکٹ آف بیلمنٹ پار سیف کسٹڈی. سی بیلمنٹ پار کیریج. when someone means بیلر یا اونر give his items goods to other transportation from one place to another place. جب بیلی بیلر کو یہاں پر تو ہم بیلر اور بیلر ہی لیں گے، لیکن اگر ہم لائف میں دیکھیں تو کوئی شخص وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کو اپنا سامان دے دیتا ہے. اور کس لیے دے دیتا ہے؟ کہ مجھے میرا یہ سامان یہاں سے یہاں پر ٹرانسفر کر دیں. تو جب ٹرانسفر کے لیے دے دیتا ہے تو اس طرح کے کنٹریکٹ کو ہم بیلمنٹ پار کیریج کہتے ہیں، کنٹریکٹ آف بیلمنٹ پار کیریج. ڈی بیلمنٹ پار ریپیئر. if an item handed over to a person for repairing its term as bailment for repair. جب بیلر بیلی کو اپنا کوئی چیز دے دیتا ہے، کیوں دے دیتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے موبائل کا اگزامپل لے لیا، موبائل ریپیئرنگ کے لیے دے دیتا ہے، تو اس طرح کے کنٹریکٹ کو ہم کنٹریکٹ آف بیلمنٹ پار ریپیئر کہتے ہیں. ای بیلمنٹ آف پلیج اور پون. when a debtor handed over a valuable thing to creditor as a security for loan, it is called bailment for pawn or pledge. اصل میں اس میں دو پارٹیز ہوتے ہیں. کنٹریکٹ آف بیلمنٹ تو سارے دو پارٹیز ہوں گے. تو ایک پارٹی دوسری پارٹی سے کوئی لون لیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری پارٹی کے ساتھ ایک ویلیوبل تھنگ ایز اے سیکیورٹی رکھ دیتا ہے. اگر میں نے یہ تمہارا لون واپس کیا تو آپ میرا یہ ویلیوبل تھنگ واپس دے گا، اور اگر میں نے لون نہیں دیا تو پھر آپ میرا یہ ویلیوبل تھنگ جو ہے، جو سامان میں نے آپ کے ساتھ رکھا ہے، تو آپ اسے بیچ کر اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں. تو کنٹریکٹ آف پلیج ایک اور کنسپٹ ہے. اس پر ہم نے ایک اور ویڈیو تیار کی، اگر آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. اب آتے ہیں رائٹس آف بیلر کی طرف. دی فالوئنگ آر دی رائٹس آف بیلر. فرسٹ از right to take back the goods bailed in case of unauthorized use of goods or without permission of bailor. اگر بیلی جو دیا گیا سامان ہے بیلی کو، تو وہ اگر بیلر کے پرمیشن کے بغیر یا اس کے پرمیشن کے بغیر اس گڈس کو استعمال کرے گا، تو بیلر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا سامان بیلی سے واپس لے لے. تو یہ اس کا رائٹ ہے. رائٹ ٹو ڈیزولوشن آف کنٹریکٹ ایف دا بیلی یوز دی گڈس فار ادر پرپز ادر دین کنٹریکٹ. جو کنٹریکٹ دونوں کے درمیان ہوا ہے، اگر بیلی اس کنٹریکٹ کے خلاف جائے گا، جو اگر کنٹریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ میں اس کام کے لیے یہ گڈس استعمال کروں گا، اور وہ کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، بیلر کے پرمیشن کے بغیر استعمال کر دیتا ہے، تو بیلر کنٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے. یہ بھی بیلر کا رائٹ ہے. رائٹ ٹو گریٹوٹس گڈ. وہ سامان جو بیلر نے بیلی کو دیا ہے، تو بیلی کو جو سامان دیا ہے بیلر وہ اسے مفت میں بھی دے سکتا ہے، اور پور رائٹ جو ہے وہ اس سے منافع بھی کر سکتا ہے. مطلب یہ اگر بیلی کو اس چیز کی وجہ سے کوئی پروفٹ ہوا تو بیلر کا حق ہے کہ اس پراپرٹ میں جو ہے شیئرز مانگ لے. تو یہ رائٹ ہے بیلر کا. اب آتے ہیں ڈیوٹیز آف بیلر. جہاں پر رائٹس ہوتے ہیں وہاں پر ڈیوٹیز ہوتے ہیں، جہاں پر ڈیوٹیز ہوں گے وہاں پر رائٹس ہوں گے. اور بیلر کا جو رائٹس ہے وہ بیلی کے ڈیوٹیز ہوں گے، اور جو بیلر کے ڈیوٹیز ہے وہ بیلی کے رائٹس ہوں گے. تو the following are the duties of bailor: to disclose the fact of goods which he bailed to bailey. بیلر جو بیلی کو چیز دیتا ہے تو اس چیز کا فیکٹس اس کو ظاہر کرے گا کہ اس میں یہ خوبیاں اور یہ خامیاں ہیں. تو یہ ڈیوٹی ہے بیلر کی. سیکنڈ ڈیوٹی پیمنٹ آف ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینسز. بیلر نے بیلی کو
اپنا کار دے دیا یوز کرنے کے لیے، اس نے تو یوز کیا لیکن اس کو وہاں پر رکھنے کے لیے، حفاظت کے ساتھ رکھنے کے لیے کچھ کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے. اگر اس پر اس کے بیلی کے ایکسپنسز آئے، اس پر خرچ آ گیا، تو پھر بیلر کا رائٹ ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ ایکسپنس جو خرچہ ہے اس میں بیلی کا ہاتھ بٹا لے، یعنی بیلی کو کچھ دے دے، اس میں اس کا کوئی مدد کرے. تھرڈ از ٹو انڈیمنیفائی دی بیلی ٹو میک گڈ لاس. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر بیلی کا کوئی نقصان ہوا تو کس چیز کی وجہ سے؟ بیلر کے گڈس کی وجہ سے. بیلر نے جو گڈس اس کے دیے ہیں اور اس کی وجہ سے بیلی کو کوئی نقصان ہوا تو بیلر اس کا ذمہ دار ہوگا. ان کیس آپ تب ذمہ دار ہوگا جب اس نے بیلر نے گڈس کے فیکٹ اس کو ظاہر نہیں کیے ہوں گے. اگر کیے ہوں گے تو پھر بیلر ذمہ دار نہیں ہوگا. وارننگ اور ایکنالج دی بیلی اینڈ فیکٹس آف گڈ. یہاں پر ہم نے کہا ہے جی کس طرح کا کہ اگر بیلر کا یہ ڈیوٹی ہے کہ بیلی کو اس کو وارننگ دے دے، اس کے خطرات سے اس کو آگاہ کر دے. اگر آگاہ کیا اور پھر بیلی کو نقصان ہوگا تو بیلر ذمہ دار نہیں ہوگا، اور آگاہ نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی نہیں کی، جب بیلی کو نقصان ہو گیا ہو تو پھر بیلر ذمہ دار ہوگا، اس کا ازالہ کرے گا. نیکسٹ از رائٹ آف بیلی. جیسا کہ میں نے کہا کہ بیلر کی جو ڈیوٹیز ہوں گے وہ رائٹس آف بیلی ہوں گے، بیلی کے وہ رائٹس ہوں گے. رائٹ ٹو ریکور ڈیمیجز in case of injury caused to bailey because of not warning by bailor, the bailey has the right to recover damages. اگر بیلر نے اس کے خطرات سے بیلی کو آگاہ نہیں کیا تو جب بیلی کو کوئی نقصان اگر ہو گیا تو پھر بیلر اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کا ازالہ کرے گا، اس کے جو نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کرے گا، بیلر ریکور کرے گا. Second right of bailey has the right to sue the bailor if he not compensate the bailey. اگر بیلر نے بیلی کو کمپنسیٹ نہیں کیا، اس کو جو نقصان ہوا اس کو ریکور نہیں کیا، تو پھر بیلر کو عدالت میں جا کے سو کر سکتا ہے، اس پر مقدمہ کر سکتا ہے. Third right to recover compensation. ریکور کمپنسیشن نہیں، ریکور ایکسپنسز ہے. ریکور ایکسٹرا آرڈنری ایکسپنسز، جو سامان بیلر نے بیلی کو دیے ہے، اگر اس پر اس کا خرچہ آیا ہے تو پھر بیلر بیلی کو اس کا خرچہ دے گا، اس کو ریکور کرے گا. جو اس کا خرچہ آیا ہے، ایکسپنسز آئے ہوں گے تو پھر وہ بیلر بیلی کو ایکسپنسز دے گا. Right to lien. Bailor has the right to stop or hold the good if the bailor not fulfill the term of condition. بیلی کا یہ حق ہے کہ اگر بیلر نے جو کنٹریکٹ کیا ہے اس کے جو ٹرمز کنڈیشن ہے اس کو فلفل نہیں کیے تو پھر بیلی کو جو گڈز دیے ہیں بیلی اس گڈز کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے. Fifth, right to indemnity. Bailey has the right that bailor will compensate the bailey or protect the bailey from loss caused to him by the contract. جو کنٹریکٹ بیلر اور بیلی کے درمیان ہوا ہے، بیلر نے بیلی کو آگاہ نہیں کیا اس گڈز کے خطرات سے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے اور یہ اس کے خطرات ہے، تو اس سے اگر آگاہ نہیں کیا تو پھر بیلی کو جب نقصان پہنچے گا تو اس کا ذمہ دار بیلر ہوگا. تو یہ تھے رائٹس آف بیلی. اب آتے ہیں ڈیوٹیز آف بیلی. جو رائٹس آف بیلر تھے وہ یہاں پر ڈیوٹیز آف بیلی ہوں گے. The following are the duties of bailey. Duty to take care of goods bailed. It is the duty of bailey to take care of goods bailed by bailor. بیلر نے جو سامان بیلی کو دیا ہے تو بیلی کا یہ ڈیوٹی ہے کہ اس سامان کا خیال رکھے. Second, to avoid inconsistent act. It means unauthorized act. He will use the goods only for purpose which he has contracted. بیلر اور بیلی کے درمیان جو کنٹریکٹ ہوا ہے، بیلی نے کہا کہ میں تمہارا گڈز اس کام کے لیے استعمال کروں گا تو وہ اسی ہی کام کے لیے استعمال کرے گا، کسی دوسری کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا. تو یہ دوسری کام کے لیے استعمال نہ کرنا ہے، یہ بیلی کی ڈیوٹی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. ہر کسی نے اپنی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہوگا، لیکن اصل بات اس کو سمجھنے کی ہے اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.